الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات کو محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ حضرات فی اللہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ عام ایک دستور ہے کہ محرم الحرام کے آخری ہفتہ یعنی آخری جمعے میں امام حسین اور آپ کے کنبہ یعنی اہل بیت اطہار پر جنہوں نے ظلم کیا ان کا انجام کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن کن عذابات میں وہ مبتلا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ان کو نیست و نابود کیا کس طرح دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا آج ان کا جو بھی نام لیتا ہے ایک برائی کے طور پہ مذمت کے طور پہ لیتا ہے لیکن شاعر کیا کہتا ہے کہ زمانے کے بے زبان کتابوں سے مت پوچھو جب مسجدوں سے اذان کی آواز آئے تو سمجھو حسین زندہ ہے تو حسین آج بھی زندہ ہے جب تک مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں آتی رہے گی امام حسین کی شہادت اور زندہ ہونے کی دلیل دیتی ہوئی جب تک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک آوازیں آتی رہے گی سمجھو کہ حسین زندہ ہے تو محترم اسلامی بھائیوں یزید مر گیا ظلم و شدت کر کے آج اس کا نام و نشان دینے والا کوئی نہیں اس کی قبر کا کوئی پتہ نہیں اس کے خاندان کا پتہ نہیں ان کی اولادوں کا نہیں پتہ لیکن قربان جائیں اہل بیت اطہار وہ شہزادے جو زین العابدین اور وہ شہزادی عفت ماں اہل بیت اطہار میں سے یہی دونوں بچے تھے آج گلی گلی نگر نگر علاقہ با علاقہ ملک و ملک جہاں جاؤ جس گلی میں اور کسی نہ کسی علاقے میں بلکہ ہر علاقے میں تمہیں سید زادہ ملے گا اور شدید پلید شکر العید ابن زیاد عمر بن سعد ان تمام مردودوں مروڑوں کے آج نام و نشان نہیں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہے کہ شدید پلید کے تقریباً 4 بیٹے تھے کتنے بیٹے تھے 4 آج ان کا نام و نشان نہیں ان کی کوئی اولاد نہیں شکر العید الجوشی کے تقریباً 8 اولاد تھی یعنی 8 بیٹے تھے آج ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے نہ ہی ان کی اولاد دنیا میں موجود ہے نام و نشان مٹ گیا مر گئے
जहन्नम वासिल हो गए। और इब्ने ज़ियाद के 7 औलाद थी, जिसने कूफे का गवर्नरी लेकर इमाम हुसैन को क्या बद किया, पानी बंद कर दिया। ये बदबख्त बड़ा जालिम था। 7 इसकी औलाद थी। आज इसका नाम और निशान दुनिया में नहीं है। कोई नाम लेने वाला अगर लेता है तो इबरत और नफरत के साथ लेता है। इसी तरह अमर इब्ने साद, ये सहाबी रसूल का बेटा था, लेकिन बदबख्त निकला। अहले बैत के तहार पर इसने जुल्म किया। तो ये भी आज साहिब औलाद होने के बावजूद इसका नाम और निशान दुनिया में नहीं। जिसने अहले बैत के तहार पर जुल्म किया, आज उनका नाम मुज़म्मत के तौर पे लिया जाता है। मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये याद रखिए, ये तो अहले बैत के तहार की बात थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान तो इंसान, जो बंदा किसी जानवर पर भी जुल्म करता है, क़यामत के दिन उसकी सजा पाएगा। फिर इंसानों में अहले बैत के तहार, जिनका जिक्र कुरान मजीद और अहादीस नबविय्या से कसीर तादाद में हमें मिलता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मौजूद है कि बनी इस्राइल की एक औरत थी, उसने घर में एक बिल्ली पाल रखी थी। एक दिन उसको काम पड़ गया कि कहीं जाके रिश्तेदारों से कोई आटा बहाना, कोई भी मामला उसने करना था कि 2-3 घंटे के बाद वो वापस घर आ जाएगी। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि उसने बिल्ली को अपने घर में एक सुतून के साथ बांध दिया। जब उस काम से घर से निकली तो उसको इतनी देर हो गई कि 3 दिन लग गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस औरत ने बिल्ली को चूंकि बांध के रखा था, 3 दिन तक इसने न खाया न पिया। भूख और प्यास की वजह से ये मर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद उसकी कब्र में उस बिल्ली का अज़ाब उस पर नाज़िल कर दिया। और क़यामत के दिन उस औरत को उस बिल्ली के जरिए अज़ाब किया जाएगा। यानी वो बिल्ली को उसको नोचेगी अपने नाखूनों से। तो मतलब इस्लामी भाई को पता चला कि जो बंदा किसी जानवर पर भी जुल्म करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अज़ाब उसको कब्र में और महशर के मैदान में, महशर के दिन उसको देगा। तो फिर इंसान और इंसानों में भी अव्वलीन इंसान ऐसे शान वाले, जिसको मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत होने का शरफ हासिल है, इन पर मखलूक ने, इन ज़ालिमों ने इन अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर जुल्म और शिद्दत किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम इंसानों के ऊपर रहम करोगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका तुम्हें बहुत ज्यादा अजर अता करेगा। लेकिन अगर तुम जानवरों पर भी रहम करोगे, अल्लाह उसका भी अजर देगा। हदीस मुबारका में मफहूम है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहगार औरत थी, लोगों पर जुल्म करती होगी, लोगों को अपनी ज़बानों से नुकसान पहुंचाती होगी। आजकल आप देखते हैं कि मोहल्ले में जहाँ औरत जालिम हो, उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती हो, तो दूसरी औरतें पनाह मांगती हैं, यानी हाथ जोड़कर कहने के लिए हम तेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और औरत अगर थोड़ी सी तगड़ी हो, फिर वो दूसरी माड़ी औरत पर हाथ भी चला देती है, तो उससे भी फिर दूसरी औरतें पनाह मांगती है। या दीगर और भी ऐसे ऐसे गुनाह औरतों के लिए बदनगारी है, गैर महरम औरतों से गुफ्तगू करना है, बेपर्दगी के साथ बाजारों में फिरना है। बहरहाल गुनाहगार औरत थी, कहीं पे जा रही थी, तो क्या देखती है, एक कुआं मौजूद है और उसके पास
ایک کتے کا بچہ جو کہ پیاس سے پلک رہا ہے، دھوپ بڑی تیز ہے، تو اس نے جب اس کنویں پہ غور سے دیکھا تو نہ ڈور نظر آیا اور نہ ہی کوئی رسی کا نام و نشان تھا۔ تو اس عورت نے اپنی جوتی کو لیا، اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور اس کنویں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ استعمال ہو کر بڑے انداز کے ساتھ جیسے کتے وغیرہ باندھتے ہوئے باندھتا ہوا جہاں سے وہ آیا تھا وہاں چلا گیا۔ چونکہ یہ عورت گنہگار تھی، لیکن اس نے ایک جانور پر رحم کیا، اس کو جو ہے وہ پانی پلا کر اس کی جان ہلاکت سے اس نے بچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہوا کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ایک جانور پر رحم کرنا۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، ان باتوں کا بدلانا مقصود یہ ہے، مسلمانوں ذرا ذہن میں بات کو بٹھانا، جس ابن زیاد، یزید اور عمر ابن سعد اور شمر العین نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ہے، کیا ایسی مخلوق رحم کے قابل ہے؟ کبھی نہیں۔ وہ مسلمان کے قابل ہے جنہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا میں امیر المومنین ہوں، اگر میری وجہ سے دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتے کا بچہ یا ایک بکری کا بچہ پیاس اور بھوک سے مر جائے، قیامت کے دن اس کا حساب عمر دے گا، اس کا حساب یہ عمر دے گا۔ اگر میری وجہ سے وہ فوت ہوا ہے تو محترم اسلامی بھائیوں، دنیا میں بڑے بڑے کم و فر اور ظالم لوگ گزرے، لیکن جب تک انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب سے بچائے رکھا، عذاب نازل نہیں کیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا فرعون۔ فرعون کی عمر تقریباً 12 سال تھی، 1200 سال یعنی 1002 سال۔ کئی سینکڑوں سال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا، یہ اللہ کے عذاب سے بچا رہا، کیونکہ حقوق اللہ اور چیز ہے اور حقوق العباد ہر چیز ہے۔ جب تک انسان حقوق اللہ کے بارے میں کوتاہی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے یا اس کی گرفت کر دے۔ انکا ربک لشدید، انکا بطش ربک لشدید، پھر رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اللہ پکڑ تو لیتا ہے لیکن اس کی اپنی مرضی ہے کہ اپنے بارے میں معاف کر دے یا سزا دے دے۔ لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے سنا بھی، کتابوں کے اندر دیکھا اور سنا، جب فرعون نے اپنی مخلوق پر ظلم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنا چاہتے تھے، آنا تھا انہوں نے، دوسرے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 70,000 یا 70 لاکھ بچے فرعون نے ہلاک کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کو تاحال ایسے رکھا کہ اس کو عذاب نہیں دیا، لیکن جو ہی اس نے مخلوق پر ظلم کیا، اللہ کی ایسے پکڑ میں آیا کہ سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس کو مہلت نہیں ملی۔ نمرود کا نام بھی آپ نے سنا ہے، جب تک خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، 1000 سال اس کی عمر تھی، سینکڑوں سال اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ کہا میں خدا ہوں، لیکن جب تک ظلم نہیں کیا تھا اس پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ جب اس نے نجومیوں عاملوں سے سنا کہ ایک ایسی ہستی دنیا میں آئے گی کہ
میری بادشاہی اس سے نصف نابود ہو جائے گی. تو اس نے حاملہ عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے قتل کرنا شروع کر دیا. جب ان معصوموں کی قتل کا ارادہ اس نے کیا، قتل کرنا شروع کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا. پھر اللہ نے کوئی بڑا عذاب نہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے نمرود کو کوئی بڑا عذاب، آگ کا عذاب بھیجا ہو، بلکہ رب تعالیٰ نے دنیا میں مچھر بھیجے. مچھر آپ سمجھتے جو ہمیں بھی کاٹتے ہیں، یہ جو ڈینگی ہمیں بھی کاٹتا تھا تو کئی مسلمان پاکستان کے اس کے ذریعے فوت ہوئے. تو ایسے مچھر بھیجے کہ جو بھی ان نمرودیوں کو کاٹتا وہ وہیں پہ ہلاک ہو جاتا. لیکن ایک مچھر جو لگ رہا تھا ایسا تھا جو نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. جب دماغ میں بیٹھ گیا اس نے نمرود کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا. مسلمانوں سے ظلم نہ کرنا کبھی. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس صورت میں آئے گا کسی کو نہیں معلوم. وہ اولاد کی صورت میں آئے، وہ بھائیوں کی صورت میں آئے، یا علاقے کے کسی ظالم کی صورت میں آئے گا ضرور. دنیا مکافات عمل ہے. جو جس نے دنیا میں جس طرح کا کام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح کا اجر و جزا اور سزا دیتا ہے. اچھا کام کرو گے تو صلہ بھی اچھا ملے گا، برا کام کرو گے تو برا صلہ ملے گا. لیکن کم از کم حقوق العباد کا بہت زیادہ دھیان رکھنا، انسان کی دل آزاری نہ کرنا، ظلم نہ کرنا مسلمانوں پر. کیونکہ جب تم ظلم کرو گے تو اس بات سے تم تو غافل رہ سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے. فلا تحسبن اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے اما یفعل الظالمون، کہ ظلم کرنے والا کس طرح ظلم کرتا ہے. اس سے اللہ غافل نہیں ہے. اللہ ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ وہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ میں نے آخر کیا کیا تھا. جب اس کو یاد آتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے یہ تو حقوق العباد ہے. حقوق اللہ اس کا دھیان تو بہت زیادہ رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر آپ اس کا دھیان نہیں رکھیں گے تو اس کی بھی پکڑ ہوگی. لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. نمازیں نہیں پڑھو گے تو اللہ عذاب نازل کرے گا، روزے نہیں رکھو گے اس کا علیحدہ عذاب ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. لیکن بندوں کے حقوق جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے اللہ معاف نہیں کرے گا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس کے بارے میں ہر بندے کو سوچنا چاہیے. آج ہم لوگوں کی طرفی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، اس کو دبا بھی دیتے ہیں اور طرح طرح کے دباؤ میں اس کو لا کر آج ہم اپنے زور کا نظارہ اور تماشا لوگوں کو دکھاتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا، ایک طاقتور اور ایک بہت بڑا رب العالمین جو کہ ہر طاقت سے بڑا ہے وہ بھی موجود ہے. یہ نہ سمجھنا، غافل نہ ہو جانا اللہ کے معاملات سے. اگر تم غافل ہو لیکن وہ غافل نہیں ہے. نمرود نے جب ظلم کیا، بچوں کو قتل و غارت اس نے شروع کی، تو اللہ کی پکڑ میں ایسا آیا کہ اس مچھر نے جب دماغ میں بیٹھ کر اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کیا تو اس نے کیا کیا کہ جب اپنے سر میں ایسے ہاتھ مارا تو اس نے چاٹنا بند کر دیا. اب روایت اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے بھی اس ملعون نمرود کو سجدہ کیا تھا، تمام کے تمام آئے، جوتیاں لے کر آئے، ہر ایک نے ایک ایک چھتر جو ہے ایک ایک ضرب اس کے سر میں ماری. جب ضرب لگتی تو وہ چاٹنا بند کر دیتا، جب ضرب ختم ہو جاتی پھر وہ چاٹتا تو اس کو خارج ہونا شروع ہو جاتی. تو محترم اسلامی بھائیو، ایک دن ایک اہلکار یعنی اس کو آپ سپاہی بولتے ہیں، یہ سپاہی بھی اپنے انجام کو سیب میں رکھ لیں. یہ اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں، غریب کو تو چترول کر کے
اس سے ظلم منوا لیتے، وہ قاتل ڈکیٹی طرح طرح کے جرم جو ہے اس سے منوا لیتے. انسان ہے، آخر جسم ہے گوشت کا، کب تک ان لجروں کو برداشت کر سکتے. لیکن اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باقی ہے. امیروں سے پیسے لے کر تمام کیس کا مدعا غریبوں اور لاچار اور کمزور پر ڈالنے والوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، قیامت کے دن تمہارا اور قبر کے اندر بڑا سخت عذاب ہوگا. آج کر لو ظلم جتنا کرنا ہے، دبا لو اپنے رعایا، اپنے مطلب کے آس پاس کے رہنے والوں کو، لیکن قبر کے اندر جو عذاب اور جو حساب و کتاب ہوگا وہ تم سے نہیں دیا جائے گا. بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے. سب سے زیادہ ظلم انہی تھانوں کے اندر اور انہی انتظامیہ کے پاس موجود ہے، جو جس طرح چاہتے ہیں، جو کیس جس پر چاہتے ہیں اسی پر ڈال دیتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. اور بڑے بڑے جج صاحبان، وکیل، ان کی قیمت ہے. جب امیر اس کی قیمت لگاتا ہے، قاتل کو معصوم بنا دیتے ہیں اور معصوم کو قاتل بنا دیتے ہیں. وہی جج جب اس کی قیمت لگتی ہے، اپنے اتنے بڑے سیٹ قائم الخزاں، اتنی بڑی سیٹ میں فیصلے کرنے والا، وہاں پہ بیٹھ کے جب کسی غریب کو پھنساتا ہے، نہ جانے قیامت کے دن مرنے کے بعد قبر کے اندر اس پر کیسا عذاب نازل ہے. یہ تو اسی کو بھی پتا ہے. نہ جانے تیرا خاک میں تماشا کیا ہے، لگے گا پھر تمہارا تماشا. یہ جو غریبوں اور لاچاروں اور معصوموں پر، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، مال اس کی کھانے کے بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ تمہیں کیسے پیسے دے گا؟ پھر تمہارا تماشا فرشتے لگائیں گے قبر کے اندر. جب تم آج مارو چھتر کوئی بات نہیں، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں. جب آگ کا گوشت اور وہ آگ کا عذاب جو تمہاری قبروں میں نازل کیا جائے گا، اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ عذاب ہوتا کیا ہے، درد ہوتی کیا ہے. لیکن اس وقت ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں ہی بات آ جو چھوڑ دو غریبوں کو ستانا. جتنا ستانا ہے ان امیروں کو ستاؤ جو ناجائز دولت اور ناجائز قسم کے مال و متاع جمع کیے بیٹھے ہیں. لیکن پھر یہ تمہاری دولت کیسے بنے گی؟ ظاہر 50,000 لاکھ 2 لاکھ تمہیں نہیں ملیں گے. میں تو بڑا حیران ہوا، کہتے جی ایک وکیل ہے، اس کی 1.5 کروڑ روپے کی کار ہے، جو 7 زندگی کو اس نے صرف یہ اس لیے دی تھی کہ آپ لاہور سے اسلام آباد تک یعنی فیض آباد تک آپ اپنی میری گاڑی لے لیں. بھئی ایک آپ معمولی سا وکیل، 1.5 کروڑ روپے کی اس کے پاس کار ہے، فارنچیو پتہ نہیں کس طرح کا اس کا نام ہے، اس نے صرف استعمال کرنے کے لیے 7 زندگی کو دی تھی. میں نے کہا یا اللہ، ہمارے پاس تو 1.5 لاکھ روپے بھی نہیں، ہم تو غریب لوگ، جو تھوڑے بہتے تھے ان بلوں نے ظالم حکمرانوں نے وہ بھی ہم سے چھین لیے، ہمارے جیبوں سے نکال لیے. 20,000 25,000 40,000 بل آ گیا. ہم اب کھانا روٹی دال روٹی پورا کرنے کی بھی طرح سے رہے. یہ غریب سب کا ہی حال ہوگا. ایک میرے چھوڑو یا جس کی بھی چھوڑو، وہ بیچاروں کا کیا معاملہ ہوگا جس کے گھر 40,000 کا بل آیا ہوگا اور اس کی تنخواہ 20,000 روپے. تمہارا پیارے اسلامی بھائیو، حکمران اگر اس وقت کے بھی تھے، انہوں نے ظلم کیا تو انجام پایا. اگر آج کے دور میں بھی حکمران موجود ہے، آج وہ غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بھی انجام پائیں گے، رہتی دنیا میں پائیں گے. تو محترم اسلامی بھائیو، چونکہ وقت ہوا چلا ہے تو بقیہ انشاءاللہ بیان اگلے جمعے ہوگا. اپنی سنتوں کو جو ہے وہ اب ادا فرما لیں. وآخر دعوانا